ساری دنیا کے اولیاء، اغواص، ابدال، عرفاء، نجبا، عقبا، سب ان کی ساری سانسیں ایک طرف، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، صحابی کی ایک سانس، ایک سانس جو اس نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر لی، یا آپ کی معیت میں وہ جو سانس لی صحابی نے، ساری دنیا کے اغواص ابدال اس ایک سانس کی روحانیت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نیا نیا کیا تھا، یہودیوں کی عبادت گاہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک یہودی عالم لوگوں کو توریت شریف پڑھ کر سنا رہا تھا۔ تورات بھی پڑھتے ہیں، اس کو توریت بھی پڑھتے ہیں، عربی میں تورات پڑھتے ہیں، فارسی میں توریت پڑھتے ہیں۔ تورات شریف پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا تھا، اور اس میں اللہ نے جو احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے وہ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے نبی پاک بھی تشریف لے آئے، پڑھتے پڑھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے الفاظ آئے۔ کیا الفاظ آئے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا احمد، کہ وہ احمد نبی ہوں گے جو کھجوروں کے جھنڈ کے درمیان تشریف لائیں گے، اور ان کا مقام مکہ ہوگا، کعبہ کے نزدیک رہیں گے، ان کے شہر والے ان کو شہر سے نکال دیں گے، پھر وہ اپنا مسکن مدینہ کو بنائیں گے، ان کا خاندان قریشی ہوگا، اپنی قوم میں وہ سب سے اونچے خاندان والے ہوں گے، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا، ان کی آمد سے پہلے ہو جائے گا، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا، پھر ان کے دادا کا انتقال ہو جائے گا۔ اس طرح 3-4 باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی توریت شریف کے اندر بیان کی گئی۔ اس نے یہ جو عبارت تھی نا یہ گل کر دی۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے، یہ عبارت گل کر دی، آگے چل پڑا۔ اسی یہودیوں کی عبادت گاہ کے اندر ایک اور یہودی عالم آخری سانس لے رہا تھا، وہیں پڑا ہوا تھا۔ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ پھر ان کے علماء کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کو اپنی عبادت گاہ کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پہ مرتا ہے۔ تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، جاں بلب تھا، تو اس کو توریت کچھ یاد تھی۔ تو اس نے جب تورات شریف کا یہ درس سنا نا تو وہاں سے بڑی مشکل سے اٹھا، اپنے شاگردوں کو کہا مجھے اٹھاؤ۔ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ جہاں مجمع لگا ہوا تھا، جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے، میں آپ کو درس دے رہا ہوں، وہ درس دے رہا تھا، اٹھا کر اس کو وہاں لایا گیا۔ تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھا، اور بیٹھ کر اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر ایک تعریف کا باب کھلا تھا، اس نے اس باب کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس نے تورات شریف اٹھا کر یوں لوگوں کو دکھائی۔ نبی پاک وہاں جلوہ فرمائے، یوں دکھائی، کہا دیکھو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ بس اتنا کہا اور کہہ کر جا کر اس جگہ لیٹا اور مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو اٹھا لو، اب اس کا کفن دفن کا ذمہ ہمارا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ رک جاؤ ایک لمحے کے لیے، آپ ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب فلاں تو اتنے روزے رکھتا ہے، فلاں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اس کا اتنا بڑا ادھر شامی کباب بھی بنا ہوا ہے، تسبیح بھی گھماتا ہے، ٹینڈ بھی کروا لی ہے، آدھی پڑھلی تک اس نے پجامہ بھی اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں اکثر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نجات اور مقصود اصلی نماز روزہ نہیں ہے،
نجات اور مقصود اصلی رسول اللہ کی ذات ہے، سرکار کی ذات ہے۔ سرکار نے فرمایا اٹھاؤ اس کو، اپنے بھائی کو، اب یہ ان لوگوں کے لیے غیر ہو گیا ہے اور یہ ہمارا اپنا بن گیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ کیا کیا؟ کون سی نماز پڑھی؟ کون سا روزہ رکھا؟ کون سی تلاوت کی؟ کون سا حج کیا؟ کون سے صدقے دیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک نگاہ یار پڑ گئی۔ مجھ سے بولو سبحان اللہ۔ بس ایک نگاہ یار پڑ گئی۔ وہ شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان کہتے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے جو بات آپ سے عرض کرنی تھی۔ یہ حدیث سنانا تو مقصود تھا، لیکن اصل مقصود یہ تھا کہ یہ آدمی جس کو رسول اللہ کی اتنی سی صحبت ملی، اتنی سی صحبت ملی اور اتنا سا کام کیا، اسی طرح وہ ایک یہودی بچہ بھی جو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گیا، جس کا میں آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں، وہ آخری وقت میں نبی پاک تشریف لائے، اس کو اپنی گود میں رکھا اور اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ کہ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود اتنے سے لمحے جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بتائے، رسول اللہ کو جو اتنا سا وقت آپ علیہ السلام کے دین کو دیا اور آپ کو دیکھ کر اتنے سے وقت میں کلمہ پڑھا، پوری کائنات کے ولیوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی روحانیت کو اکٹھا کیا جائے، ان کا اتنا سا وقت اکٹھا کیا جائے، دونوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ان کا اتنا سا وقت پوری کائنات کے ولیوں کی روحانیت سے بھاری ہے۔